نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 27واں پارہ 27ویں پارے کی دوسری سورت سورۃ الطور اور سورۃ الطور کا پہلا رکوع مبارک اور اس کی آیت نمبر 9 سے 16 تک تلاوت کی گئی ہیں. کل کی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا تھا کہ بے شک میرا عذاب واقع ہونے والا ہے اور ما لہ من دافع اور اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. پھر اس عذاب کے وہی رونے والے مسکرا رہے ہوتے وہی خوشی صبر میں اللہ نے اس کا ذکر کیا. اور کیا کبھی ایسا منکروں کا جب یہ چیزیں ایک بات کی وہاں سے ساری چیزیں ختم ہو گئی انسان ختم ہو گیا کہ منظر کیا ہوگا. اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے تیسری مثال انتہائی آسان مجھے اور میں اور آپ مسلمان آسمان نظر آ رہا ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر دنیا بھی لاکھوں جانور اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی. لاکھوں بلکہ کروڑوں میں بات سکتی ہے. پوری دنیا کو اگر لے کیا جانور ختم ہو جاتے ہیں. پہلے تو کیا عید کے بعد پر گوشت ملنا ہو جاتا ہے. کیا کہیں آپ اٹھا دیے گئے کہ بس بھائی اب تو ختم ہو گئے. پھر بالفرض نہیں یہ اللہ کی قدرت ہے. استعمال کر کے پہنچ بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کان کھول کے سن لے. اللہ فرماتے ہیں اگر تیرے لیے عذاب میرا مقدر ہو گیا تیری نافرمانیوں کی وجہ سے جو تو میرے کر کے آئے گا تو میرے عذاب سے تو بچ نہیں پائے گا. تجھے کوئی بچانے والا تیرا کوئی سہارا نہیں ہو. کس پر بولو تیرے بنائے ہوئے سارے سہارے قیامت والے اتنی بڑی چیز اور اس دن تو تنہا کھڑا ہوگا میرے عذاب کا سامنا کرے گا اور پھر تو روئے گا چیخے چلائے گا تیرے کوئی کام نہیں آئے گا. دنیا کے اندر قرآن میں قرآن کو نازل کرنے کا اور یہ مجھے اور آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہی سمجھ جا مجھے منا لے مجھے راضی کر لے میرے در پہ آ جا میرے سامنے جھک جا میرا بن جا. میرا عذاب میں ہی ڈال سکتا ہوں. میرے عذاب کو میرے سوا کوئی نہیں ڈال سکتا. پکڑنے والا بھی اللہ ہی ہے بچانے والا بھی اللہ ہی ہے. باقی دنیا میں عام ہوتا مشہور پکڑنے والا فلاں ہے بچانے والا فلاں ہے. یہ نہیں بولو بھائی مجرم کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے عدالت میں پہنچتا عدالت چھوڑ دیتی. عدالت کیا کر دیتی ہے بولو چھوڑ دیتی. دنیا میں ایسا ہوتا ہے ہاں جی بے گناہ پکڑا جاتا ہے عدالت اس کو پھانسی کا سزا دے دیتی جو کچھ اس کے سامنے آیا منظر. لیکن اللہ فرماتے میری عدالت میں ایسا نہیں پڑے ہیں میری عدالت میں ایسا نہیں ہوگا. مجرم کو سزا ہوگی اور بے گناہ کو سزا نہیں ہوگی. مجرم پکڑا جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر اپنا یہ عقیدہ رکھ کہ اللہ کی پکڑ سے اللہ ہی بچا سکتا ہے. اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ لو. اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ لو. یا اللہ ہم تیرے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں تیری پکڑ سے یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں. اللہ ہی کے پاس آنا ہے
اول اور آخر سہارا اللہ ہی ہے. فرمایا کہ کون ہے بولو بھائی؟ اللہ ہی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 قسمیں اٹھا کر ہاں جی جواب قسم میں مجھے اور آپ کو خبردار کر دیا ہے کہ میں نے انسان کے لیے قیامت کا دن رکھا ہوا ہے. جزائے اعمال ہوگا، عملوں کے بارے میں اس کا بدلہ ہوگا. اچھے ہوں گے تو جنت، برے ہوں گے تو میرے بھائی آگے جہنم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی پکڑ سے اپنی پناہ نصیب فرمائے. اس لیے حکم فرمایا کہ فجر اور مغرب میں خاص طور پہ نمازوں کے بعد 7 مرتبہ کہو اللہم اجرنی من النار. اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. دیکھو لیا کسی واسطے کا، کسی نبی کا، کسی پیغمبر کا، کسی مولوی پیر کا ذکر ہے. بولو بھائی ڈائریکٹ اللہ کی ذات اللہم اجرنا من النار. یوں بھی کہا کرو یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے کیا کر دے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ پیاری دعائیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل کی ارشاد فرمائی ہیں، ان کو اپنے اپنے موقع محل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح بازار کے اندر چوتھا کلمہ پڑھے 10 لاکھ نیکیاں ملتی. کسانوں کا مقصد یہی آپ مسجد میں پڑھیں گے تو 10 لاکھ نہیں ملتی. یا ذہن میں رکھ لیں. کہاں پڑھیں گے بولو بھائی؟ کیونکہ موقع محل کی دعا ہے. تو وہاں یہ دعا چوتھا کلمہ نسل سے بڑھ کا مقابلہ کروں، میں لوگوں کے دینے کے بعد بھی اس سے ذرے کی کمی حاصل کروں. یہ ذہن میں رکھیں. یہ اس سب کو اللہ اس دن تو تنہا کھڑا ہوگا، میرے عذاب کا سامنا کرے گا اور دل تو روئے گا چیخ کے سارے کوئی کام نہیں آئے گا. ان سب دنیا کے اندر قرآن کو نازل کرنے کا اور یہ مجھے اور آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہی سمجھ جا، مجھے منا لے، مجھے راضی کر لے، میرے درد آ جا، میرے سامنے جھک جا، میرا بن جا. میرا عذاب میں ہی ٹال سکتا ہوں، میرے عذاب کو میرے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا. پکڑنے والا بھی اللہ ہی ہے، بچانے والا بھی اللہ ہی ہے. اور پھر طاقت کے نشے باقی دنیا میں عام ہوتا ہے مجھول، پکڑنے والا فلاں ہے، بچانے والا فلاں ہے. جس طرح آج یہ نہیں بولو بھائی. ہاں مجرم کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، عدالت میں پہنچتا عدالت چھوڑ دیتی ہے. یہ آنے جانے عدالت کیا کر دیتی ہے بولو؟ دنیا میں ایسا ہوتا ہے. تھوڑی سی بیماری بے گناہ پکڑا جاتا ہے، عدالت اس کو پھانسی کا حکم دے دی جو کچھ اس کے سامنے آیا. لیکن اللہ فرماتے میری عدالت میں ایسا نہیں بھی ختم کرنا ہو نا، میری عدالت میں ایسا نہیں ہوگا. مجرم کو سزا ہوگی اور بے گناہ کو سزا نہیں ہوگی. مجرم پکڑا جائے. وہ ایک لمحے اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر اپنا یہ عقیدہ رکھ کہ اللہ کی پکڑ سے اللہ ہی بچا. لمبی چوڑی بات بھی نہیں، تھوڑی سی اللہ کے عذاب سے اللہ کی بنا، 2-3 پوڑیاں کھلا لیں. اللہ کے عذاب سے اللہ کی بنا لو. چلنے سے بھی یا اللہ ہم تیرے عذاب سے تیری بنا ہار ہو جائے گا. تیری پکڑ سے یا اللہ ہم معافی مانگتے کیونکہ اللہ ہی کے پاس آنا ہے. اول اور آخر سہارا اللہ ہی ہے. چہرے کی رنگت کون ہے بولو بھائی؟ اللہ ہی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 قسمیں اٹھا کر ہاں جی جواب قسم میں مجھے اور آپ کو خبردار کر دیا ہے کہ میں نے انسان کے لیے قیامت کا دن رکھا ہوا ہے. جزائے اعمال ہوگا، عملوں کے بارے میں اس کا بدلہ ہوگا. اچھے ہوں گے تو جنت، برے ہوں گے تو میرے بھائی آگے جہنم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی پکڑ سے اپنی پناہ نصیب فرمائے. اس لیے حکم فرمایا کہ فجر اور مغرب میں خاص طور پہ نمازوں کے بعد 7 مرتبہ کہو اللہم اجرنی من النار. اے اللہ تھوڑی سی دوائی دی اور اس کو بچا کے یہ جو دیکھو لیا کسی واسطے کا، کسی نبی کا، کسی پیغمبر کا، کسی مولوی پیر کا یہ چیز بتانی ہے تو جس چیز پر مر رہا اللہم اجرنا من النار. یوں بھی کہا وہ جمع ہوتا رہا اور اتنی دیر کی عورت کی وہ جو مجھے وہ سردی میں کیا پیاری دعائیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو موقع محل کی ارشاد فرمائی ہے نکلا کے اپنے موقع محل پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح بازار کے اندر نے رکھی چوتھا کلمہ پڑھے 10 لاکھ نیکیاں ملتی. انہوں نے کہا فرمایا کیا ہو گیا ہے؟ آپ مسجد میں پڑھیں گے تو 10 لاکھ نہیں ملیں گے. اسی لیے تو تیرا دماغ پڑھیں گے بولو بھائی کیونکہ موقع محل اسی کو تو دیکھ موقع محل کی دعا ہے. وہاں یہ دعا چوتھا کلمہ اور کثرت سے پڑھتے رہنا. نکلا تو اس میں اور ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک مرتبہ پڑھنے سے 20 لاکھ بات یہی ہے ہم بھول جاتے ہیں 20 لاکھ اپنی تعلیم کتنے میرے بھائی نقصان میں ہے. کیا ہمیں ایسے پیارے کلمے العزت بھی فرماتے اللہ فی خوض یلعبون کہ تباہی ان لوگوں کی ہوگی
کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر ایک یہ بازار میں پڑھے، گھر میں پڑھے، مسجد میں پڑھے، ایک کلمے پر 20 مال لاکھ جمع کرنے میں لگا. لا الہ الا اللہ وحدہ. اب دیکھو سارا اس میں کیا اللہ کی فہیم بات، صاحب نے بھی سنایا. لا الہ الا ایک اللہ مچھلیاں پکڑنے والا لا شریک دریا کے کنارے جناب لیٹا ہوا ہے اور کنڈی لگائی ہے اور ڈوری انگلی پہ بلی ہوئی ہے اور لیٹا ہوا سکون سے. ایک پاس سے انگریز گزرا، اس نے کہا اوے کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا دیکھ نہیں رہا مچھلی پکڑ رہا ہوں. اس نے کہا اللہ کے بندے 2-4 کنڈیاں لگا. اس نے کہا کیا ہوگا؟ اس نے کہا زیادہ مچھلیاں آئیں گی. پھر بیچے گا؟ اس نے کہا پھر. اس نے کہا پھر جال خریدنا. اس نے کہا پھر. اس نے کہا اور زیادہ آئیں گے. اس نے کہا پھر کشتی. یعنی وہ لمبی وہ داستان سناتا گیا یہاں تک کہ اس نے کہا کہ وہ بحری جہاز آ جائے گا، گہرائی میں جائے گا، پھر بڑی مچھلیاں ہوں گی. اس نے کہا پھر. اس نے کہا پھر تو گھر بیٹھے آرام سے کاروبار کرے گا. ہوتا ہے نا پھر تاجر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا بے وقوف کے بچے اتنی لمبی تو نے کہانی سنائی ہے، میں تو پہلے ہی آرام سے کام کر رہا ہوں. تو نے مجھے دیکھا نہیں، میں لیٹا ہوا ہوں سکون سے. تو یہ تو نے اتنی لمبی داستان سنانے کے بعد مجھے یہاں پہنچانا، وہ تو میں پہلے ہی پہنچا ہوں. تو میرے بھائی ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم بھی یہی خواب دیکھتے ہیں، یہی بچوں کو بتاتے ہیں کام کرو، اتنا کرو، دن رات کرو، پھر اتنا پیسہ آ جائے گا، پھر تو بڑا تاجر بن جائے گا، پھر تو گھر بیٹھے گا. ملازم کیا کریں گے؟ تو ذرا ان سے پوچھو جن کے ملازم کام کرتے ہیں، وہ جب خود کرتے تھے سکون میں تھے، جب ملازم کرنے لگے وہ اگلا سکون بھی گیا. ہاں بھائی افتاب صاحب بتاؤ. پہلے تو پتا ہوتا تھا میں نے کیا کیا کیا، تو اب تو یہ بھی نہیں پتا ہوا کیا کیا نہیں ہوا. جب جائے آگے کوئی نہ کوئی وہ نئی مصیبت لے کے بیٹھے ہوتے. کبھی لائٹ نہیں، کبھی بجلی خراب ہو گئی، کبھی جناب مشین خراب ہو گئی، کبھی مال نہیں آیا، اور خود اپنا معاملہ جناب اللہ رحم فرمائے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر فضول باتوں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان کو دھکیلا جائے گا جہنم کی طرف دھکیلا جانا. اور ہذہ النار التی، ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے. دیکھو آج مسلمان قرآن نہیں پڑھتا، مسلمان کو قرآن کی بات بتائیے وہ کہتا پتری مولوی صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. عجیب بات. اب دیکھو قرآن ڈرا رہا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں یا قرآن کی سارے بولوں؟ اچھا یہی کسی کو نا مولوی صاحب کا کام نہیں ڈرا رہا ہے، وہ تو قرآن ڈرا رہا ہے. بھائی ہم تو بتا رہے ہیں اپنے آپ کو بھی، آپ کو بھی. میں بھی مخاطب ہوں، کوئی میرے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ نہیں. اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. جی سب کے لیے ہے، لیکن بات کریں تو اب لوگوں نے یوں اپنا مائنڈ بنا ہوا مولیاں تو کافی ڈرانا ہے. بھائی یہ تو نبیوں کا کام ہے، اور جو صحیح ہوگا وہ آپ کو ڈرائے گا، جو غلط ہوگا وہ لولی پمپ دے گا. وہ لولی پمپ دے گا، وہ آپ کو صحیح بات نہیں بتائے گا. اس کو پتہ سیدھے راستے پہ آ گئے تو پھر میری دال روٹی کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں افسحر ھذا، پس ذرا دیکھ کیا یہ جادو ہے یا امن تم لا تبصرون، یہ تجھے نظر نہیں آ رہا ہے. وہ نبیوں کی باتوں کو نافرمان جادو کہہ دیتے تھے نا، تو اللہ فرماتے ہم کہیں گے ذرا آنکھیں کھولو نا، لا تبصرون دکھائی نہیں دے رہا. تو اللہ رب العزت فرماتے اسلوہا، پھر ان کو دھکیل دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا اس جنت میں، جہنم میں. اور فصبرو، اب کہا جائے گا چاہے تو صبر کرو، یعنی اس جہنم کو برداشت کرو، او لا تصبرو، یا چاہے تو چیخو چلاؤ. رہنا یہیں بھی ہے. کہاں پہ بولو؟ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہمیں جہنم سے اپنی پناہ نصیب فرمائے. بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے. اس دنیا کی آگ سے 70 گنا آگ زیادہ سخت ہے. پھر فرمایا سواء علیکم، آج تمہارا چیخنا چلانا یا صبر کرنا دونوں برابر ہے.
اور یاد رکھنا جہنمیوں کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 سال قیامت کے بارے میں، جس کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کا ہوگا، یا حنان یا منان پکاریں گی۔ یہ بیت اللہ شریف کے غلاف پر بھی لکھا ہوا ہے، یا حنان یا منان۔ 1000 سال کے بعد آواز آئے گی منہ بند کر لو۔ جی ہاں، ادھر ایک مرتبہ آپ کو سب کہہ دو یا حنان، اللہ کا نام ہے۔ 10 مرتبہ اللہ نے فرمایا میرے بندے بول آگے کیا چاہتا ہے۔ جی ادھر اتنا فائدہ ہے، ایک مرتبہ کو یا حنان، ادھر سے 10 مرتبہ حکم آ گیا میرے بندے مانگ کیا مانگتے، میرے بندے تیری بات سنی جائے گی، تیری دعا قبول کی جائے گی، تو معافی مانگے گا معافی ملے گی، بخش چاہے گا بخش دیا جائے گا۔ لیکن وہاں 1000 سال کے بعد جواب ہے گا منہ بند کر لے، منہ بند کر چپ ہو جا۔ دنیا میں نہیں، دنیا میں تو 100 سالہ کافر ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے یا اللہ، اللہ فرماتے یا عبدی، میرے بندے بول کیا بولا، تو نے مجھے پکارا، تو نے میرا نام لیا۔ فرشتے کہتے یا اللہ بھول کے لیا، اللہ فرماتے وہ بھولا ہوا، میں تو اس کو نہیں نہ بھولا ہوا۔ ہاں جی، آج میں نہیں بولتا تو صنم میں اور مجھ میں کیا فرق ہے، لیکن وہاں 1000 سال کے بعد جواب کیا آئے گا، منہ بند کر لے، کیونکہ اب تیری التجا سننے کا وقت ختم ہو گیا۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ کو پکارنے کا، اللہ کو سورنے کا، اللہ کے سامنے التجا کا وقت دنیا میں ہی ہے، جس کو میں اور آپ دنیا اکٹھی کرنے میں برباد کر رہے ہیں، اور جب یہ اکٹھی ہو جائے گی نا تو ہم دنیا میں نہیں رہیں۔ وہ کل میں پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے، وہ بڑے دکھ سے بات فرما رہے تھے، فرمایا کہ جب حالات وہ نہیں تھے تو والدین زندہ تھے تو ہم جس طرح خدمت کرنی چاہیے تھی کر نہیں پائے، اب کچھ حالات جب اس موافق ہوئے کہ ان کی خدمت کی جائے تو وہ دنیا میں نہیں گئے، وہ دنیا میں نہیں گئے۔ جب ہمیں بھی فرصت ملی، جب کچھ حالات بھی درست ہوئے کہ اب والدین کی چاہت کیا کی جائے بولو، تو خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی والدین کی چاہت پوری کریں۔ چاہت کیا ہے کہ والدین کو منہ ہلائے بغیر ان کی مرضی کی چیز ان کے پاس موجود ہو۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، بعض لوگ ہم کہتے ہیں ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں ہم فوراً پورا کرتے ہیں، یہ خدمت نہیں۔ خدمت یہ ہے مانگے بغیر ان کی چیز ان تک پہنچے۔ جس طرح ہمارے کہے بغیر سردیوں کے کپڑے، گرمیوں کے کپڑے، جوتا، سب کچھ والدین پہنچاتے نہیں پہنچاتے، سارے بولو جی ہاں۔ تو اس طرح ہمیں بھی ان کو کہنے کی زحمت نہیں دینی چاہیے، وہ دوائی کا کہیں گے تو آئے گی نہیں، ان سے پوچھے اگر آپ کو پتہ نہیں کیا ضرورت ہے، باقی جو معمول کے مطابق ضرورتیں ہمیں پتہ ہے وہ کہے بغیر پہنچنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ بدلہ اس چیز کا جو دنیا میں کر کے آئے ہو۔ تو دنیا میں میرے بھائی اچھے کام کریں گے تو اچھا انجام ہوگا، بعض حسرتوں سے تو یہ جو حقیر سی دنیا وہ بھی نہیں ملتی، جنت تو بڑی قیمتی جگہ ہے، جنت تو بڑی جو ہم حسرتوں سے حاصل کر رہے ہیں، کچھ کیے بغیر نہیں ملے گی۔ اللہ کے